أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ نہ کچھ وقت دین کی طلب اور علم حاصل کرنے کے لیے نکالتے ہیں۔ درس سن لیتے ہیں، کوئی کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، اور یہ طلباء کرام جو بہت زیادہ وقت علم حاصل کرنے کے لیے نکالتے ہیں، یہ جہاں ہمارا ایک معاشرتی اور دینی فریضہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑے اجر کا باعث بھی ہے۔ آج ایک حدیث سناؤں گا جس میں ہم سب جو اس وقت علم طلب کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعامات ذکر کیے ہیں۔ حدیث میں کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس مدینہ سے آیا ہوں، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آیا کیوں ہوں؟ جئتک لحدیث، آپ کے پاس ایک حدیث لینے آیا ہوں، اور مجھے پتہ ہے وہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، تو مجھے وہ حدیث سنا دیں۔ اور ساتھ ذکر کرتے ہیں ما جئت لحاجۃ، میرا اور کوئی کام نہیں تھا، میں صرف ایک حدیث سننے آیا ہوں۔ اب اگر ہم سرچ کریں، گوگل میپ آپ کے پاس سب کے پاس موجود ہے، کہ مدینہ سے دمشق تک کا سفر کتنا ہے اور لینے کیا گئے ہیں، میں بھی سرچ کر رہا تھا تو 1267 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ اگر آج ہم سفر کریں تیز ترین گاڑیوں پہ تو کم از کم ہمیں، اگر جہاز پہ کریں تو جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن اگر بائی روڈ کریں تیز گاڑیوں پہ تب میرے بھائی دیکھ لیں کہ 1250 کلومیٹر یا 1300 کلومیٹر کا سفر کتنی دیر میں طے ہوتا ہے۔ تو وہ ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ سے دمشق جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کوئی اور کام نہیں ہے، صرف حدیث لینے آیا ہوں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حدیث بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے، نکلتا ہے گھر سے کہ بھئی آج میں نے درس سننے جانا ہے، آج میں نے قرآن کی ایک آیت یاد کرنے جانی ہے، آج میں نے ایک حدیث اور ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے جانا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس رستے کے بدلے جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر چلا دیتے ہیں۔ پہلا اجر کیا ہو گیا کہ جنت کے رستوں میں سے ایک رستے پر طالب علم جو علم کو طلب کرنے والا ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ کہ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے اس طالب علم کے لیے جو علم کی طلب کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا جو وہ کر رہا ہے اس کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک بادشاہ نکلتا ہے نا اپنے گھر سے، اور آس پاس جو اس کے تابع لوگ ہوتے ہیں کس طرح گردنیں جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت یہاں سے گزر رہے ہیں، تو ایک طالب علم جو علم کی طلب کے لیے کہیں نکلا ہوتا ہے، اپنے گھر سے گیا ہوتا ہے، درس سننے کے لیے کہیں بیٹھا ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے احترام میں اپنے پر بچھائے ہوتے ہیں۔ تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، عالم کے لیے آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ استغفار کر رہی ہوتی ہیں، اے اللہ اس بچے کو، اس طالب علم کو معاف کر دے، یہ بندہ جو ہے یہ علم کی طلب کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ جو مچھلیاں پانی کے پیٹ میں ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ کیا مچھلیوں کی تعداد ہم میں سے یہاں سائنس کی دنیا میں آج تک کوئی گن پایا ہے؟ اتنی جدید ترین ہمارے پاس مشینیں ہیں، کیا کبھی کوئی گن پایا ہے؟ تو وہ مچھلیاں جن کی تعداد ہی نہیں پتہ، وہ مچھلیاں، وہ چیونٹیاں، وہ چرند پرند، وہ مخلوقات جو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہے، جن کے نام تک ہم نے آج تک نہیں سنے، وہ ہمارے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں، اے اللہ یہ تیرے رستے میں علم کو طلب کر رہا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْقَوَاكِبِ، کہ ایک عالم کی عبادت گزار پر فضیلت ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند ہے
اور باقی ستارے ہیں. کہ ایک طرف عالم ہے جو علم حاصل کر رہا ہے اور علم کو طلب کر رہا ہے تو وہ 14ویں کے چاند جیسا ہے, اور باقی جو عبادت گزار ہیں بغیر علم حاصل کیے عبادت کیے جا رہے ہیں تو ان کی حیثیت کیا ہے, جیسے باقی ستارے ہیں. کہ جب چاند ہو اور 14ویں کا, کیا ستاروں کی طرف نظر پڑتی؟ کوئی نہیں دیکھتا. تو یہاں اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوتا ہے جو اللہ کے رستے میں کچھ سیکھنے کے لیے نکلتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ یہ جو طالب علم ہوتے ہیں, علماء, یہ علم حاصل کرنے والے لوگ, یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وارث کتنا قریبی رشتہ دار بنتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی طالب علموں کو, علماء کو جو علم کی طلب میں نکلے ہوتے ہیں, ان کا تعلق بنا دیا ہے کہ بھائی وہ انبیاء کے اصل وارث ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ انبیاء کوئی درہم و دینار لے کر نہیں آتے, انبیاء علم لے کر آتے ہیں, اور جس نے علم لے لیا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر, اس نے ایک بہت بڑا حصہ لے لیا. تو میرے بھائی جب بھی ہم گھر سے نکلیں, کبھی بھی ہمیں کوئی نصیحت کی بات, کوئی اچھی بات جو ہمارے لیے, اور یہ علم کیوں ہے, یہ علم اسی لیے, اس کی اہمیت و فضیلت میں بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت کم ہے, یہ اسی لیے کہ میں اپنے حقوق اور واجبات جان سکوں کہ میں نے کون سی چیز دوسرے کو دینی ہے اور کون سی اس سے لینی ہے, تاکہ ہم یہ جو اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, لوگ ٹھیک نہیں ہیں, لوگ ٹھیک کیسے ہوں گے جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا. جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میرا معاشرہ ٹھیک ہوگا, میرا گھرانہ ٹھیک ہوگا. جب میں اچھے اخلاق سے بات کروں گا باقی لوگ بھی میرے سے اچھے اخلاق سے بات کریں گے. میں جب اچھا اخلاق آگے سکھاؤں گا تو لوگ میرے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں گے, معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. تو تعلیم یہ بہت ضروری چیز ہے معاشرتی زندگی میں, ہماری معاشی زندگی میں, یا کوئی بھی زندگی ہماری ہم گزار رہے ہیں اس میں تعلیم ہماری یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو ہم جب بیٹھتے ہیں درس سننے کے لیے ایک تو وقت نکالا کریں. اب دیکھیں وہ ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ سے دمشق جا سکتے ہیں, تو میرے بھائی ہم مارکیٹ سے اٹھ کے مسجد تک کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر ہم وقت نکالتے ہیں اپنے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, تو یہ اجر بھی ہمیں ملنا ہے, اور دنیا اور معاشرے میں رہنے کے طریقے اور سلیقے اور بہت سی چیزیں جو انبیاء سکھا کر گئے ہیں, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سکھائی ہیں, وہ ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. تو اللہ رب العالمین ہمیں علم سے محبت کرنے والا اور علم کو سمجھنے والا اور اس کے لیے وقت نکالنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی تمام حاجات پوری فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.